بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 25ویں پارے سے ہوا۔ قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس۔ خوشوں سے کیا پھل نکلے گا، میٹھا یا کڑوا؟ عورت نے اپنے محرم میں اپنے رحم میں کیا اٹھا رکھا ہے، کیا جلیں گی اللہ ہی جان۔ یہ انسان خیر مانگنے میں نہیں تھکتا، تکلیف اور مصیبت آ جائے تو مایوس ہو جاتا۔ تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت آ جائے تو اپنا کمال سمجھتا۔ مصیبت کی گھڑی میں بڑی فریادیں کرتا ہے، راحت اور آرام مل جائے تو اللہ کو بھول جاتا، کنی مار جاتا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کوئی۔ سورہ شورا ہے، اللہ کے منتخب بندے اپنے معاملات اہل مشورے سے مشورہ کر کے طے کرتے۔ آغاز ہے اللہ کے قرآن کی عظمت، اللہ کا تعارف۔ قرآن مجید مکہ والوں اور مکہ کے اطراف اور ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، اللہ کے نافرمانی سے اس قدر ڈرائے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی یہ دین تھا۔ دین سب کا ایک ہی ہے۔ اللہ کے دین کو قائم رکھو، تقسیم نہ ہو۔ مسلمانوں گروہوں میں تقسیم نہ ہو، نفرتوں کا شکار۔ اللہ کو پکارو، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں دنیا ہی کی خاطر، آخرت میں ایسوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا میں اپنی زندگی کی ضروریات ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ ان کی محنت بڑی کامیاب، ان کے لیے اللہ رب العزت اور ان کے انعامات پہ اضافہ فرمائیں گے۔ اس موقع پہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، دنیا کی خاطر جیتے ہیں یا آخرت کی خاطر جیتے؟ کہ اپنی دنیا آخرت کی خاطر قربان کرتے ہیں یا آخرت کو اپنی دنیا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا جو آخرت کے لیے جیتے ہیں، آخرت زندگی کا مقصد ہے، ان کی کھیتی میں بڑا اضافہ ہوگا۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ، وہ تو فرمایا کرتے تھے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا دنیا کی کھیتی نہیں ہے۔ یہاں اپنے اعمال سے وہ بیج ڈالو جس کا پھل تم کھربوں سال کی زندگی میں کھانا۔ اپنی اعمال کی شکل میں وہ بیج بولو آج جو کھربوں سال پھر اس کا پھل میٹھا کھانا۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اس کے دروازہ رجوع کا، توبہ کا ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ انسان پر جو بھی مصیبت حالات آتے ہیں اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، بہت ساری خطائیں ویسی معاف فرما دیتے۔ پھر اللہ کے مخصوص اور منتخب بندے جو کبائر سے بچتے ہیں، غصہ ہوتا ہے تو پی لیتے، نماز کا اہتمام کرتے، اللہ کا دی و مال خرچ کرتے ہیں، معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا جائز ہے، لیکن بڑی بات ہے درگزر، صبر، برداشت، بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، آخرت کا تذکرہ ہے، اور بتایا کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، بیٹا دے یا بیٹیاں، چاہے تو دونوں دے دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ مشرک نے ہر ایک معبود تقسیم کر رکھے تھے، کوئی بارشیں دیتا ہے، کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی بیٹیاں دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، تقسیم کر رکھے، کوئی اس بابے کے پاس، کوئی اس بابے کے پاس، کوئی اس قبر والے کے پاس، ہر ایک سے الگ حاجتیں مانگا کرتے۔ اس زمانے کے بت تھے، آج کی نئی شکلیں ہیں شرک کی۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، چاہے تو دونوں دے دیں اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے، اس کی مرضی ہے، اور وہ مالک اور بادشاہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سب کچھ سجھایا، سمجھایا، بتایا، علم دیا، اس کا تذکرہ ہے، سورہ زخرف ہے۔
اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ اللہ